دوستوں اور بھائیوں، موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ ایک چیز بتا دوں کہ آنسو جو ہے، آنسو کے کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کے آنسو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ غم کی وجہ سے بھی انسان کی آنکھوں سے جو ہے کہ آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی انسان کے آنکھوں سے آنسو نکل ہی جاتے ہیں، خوشی کا آنسو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہو دل کے اندر اور دل رونے لگے، اس وقت جو ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اور ایک آنسو تو ایسے بھی کہ ترس کھا کر آنسو نکلنا، کسی کو دیکھ کر، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ آنسو کی کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور سے دو طرح کے آنسو ہیں۔ جیسے خوشی کا ایک آنسو، ایک غم کا، دونوں میں فرق ہے۔ عام طور سے آنسو دونوں ہیں، لیکن فرق یہ ہے، خوشی کا جو آنسو ہوتا ہے وہ آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جو غم کی وجہ سے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اس وقت انسان کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں وہ آنسو گرم ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو غم کے بھی ہوتے تھے اور خوشی کے بھی آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے غم کے بھی اور خوشی کے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا آخری وقت ہے، ابراہیم، نام ہے ابراہیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملتے ہیں اور بیٹے کو گود میں لیتے ہیں۔ بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے گرم گرم آنسو کے قطرے آپ کے بیٹے کے چہرے میں ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تیرے جانے سے دل غمگین ہے، تیرے جانے سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے رک نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کتنوں ہی بڑا غم ہو، کوئی بھی مصیبت کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، آنسو ٹپکتے ہیں، لیکن ہمیں زبان کے اوپر قابو رکھنا ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ تھا، ایک بیٹا۔ وہ اپنے ابو جان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجواتی ہیں کہ آپ اپنے نواسے سے آ کے مل لیجئے، طبیعت سخت خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، بیٹی کے غمگین چہرے کو جب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، نواسے کو گود میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آخری سانسیں چل رہی ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ فرط غم کے آنسو ہیں، یہ فرط غم کے آنسو ہیں، میں رو رہا ہوں جو ہے کہ محبت کی وجہ سے، اس سے محبت تھا، بہت زیادہ محبت تھا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے موقع میں بھی رویا کرتے تھے، لیکن حدود میں رہ کر۔ یہی نہیں، اور آگے آپ آئیے ذرا دیکھیے کہ خوشی کے بھی آنسو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہوتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام ابھی کچھ ہی تعداد میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا پرچم جو ہے کہ مکہ میں لہرا رہے ہیں، اتنے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور توحید جو ہے کہ ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، توحید ان کے جو ہے کہ سینے میں بس جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں کہ کہیں نکلنے نہیں دیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے اتنے رئیس زادے تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، وہ جو جوتے پہنتے تھے ان کے لیے یمن سے باقاعدہ بنایا جاتا تھا، یمن میں بنایا جاتا تھا، یمن سے جوتے آتے تھے، جو خوشبو لگاتے تھے برانڈڈ کمپنی کے خوشبو اس وقت لگاتے تھے، مکہ کی گلیوں سے جب گزرتے تھے پوری کی پوری گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، ایسے خوشبو لگاتے تھے، وہ برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے کہ اس وقت اس زمانے میں کسی کو وہ کپڑا پہننے کا نصیب نہیں ہوتا تھا، ایسے امیر رئیس زادے تھے۔ لیکن دین کی بات جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، اسلام جب ان کے پاس آتا ہے، اللہ اکبر، ساری سہولتوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور دین ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے کہ ایک طرف، کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اب میں اسلام میرے رگوں میں آ گیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو زارو قطار آ جاتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں، اللہ اکبر، خوشی کے آنسو ہیں کہ یعنی رئیس زادے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب چیز چھوڑ دیا دین کے لیے، یہ ایمان کا جذبہ تھا ان کے اندر بھائی۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مصعب بن عمیر میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، مدینہ چلے جاؤ اور مدینہ میں توحید کا پرچم لہراؤ، دین کی باتیں وہاں پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرد مجاہد مدینہ پہنچ جاتے ہیں، دین کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ 2 سال میں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 سال میں مدینہ میں کوئی ایسا گھر باقی نہیں تھا جہاں تک اسلام کی بات نہ پہنچی ہو، ہر جگہ 2 سال میں یہ جو ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچا دیے تھے۔ 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرد مجاہد جو ہے کہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لایا جاتا ہے، بڑے لمبے تھے اور بڑے سمجھ لیجئے ایک دم باڈی بلڈر اور لمبے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا جاتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک کپڑا تھا جو پہنے ہوئے تھے، جب پیر ڈھانکا جاتا تھا سر نکل جا رہا تھا، سر ڈھانکا جاتا تھا پیر نکل جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ رو رہے تھے اور یہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لایا تھا اللہ تیرا نبی تب بھی اس سے خوش تھا، اللہ مصعب بن عمیر کو جب میں نے مدینہ روانہ کیا تھا اللہ ایک بات میں لبیک کہہ دیا تھا، اللہ تب بھی تیرا نبی اس سے خوش تھا، اے اللہ آج بھی تیرا نبی اس سے خوش ہے، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے چہرے کو ڈھانک دیا جائے اور پیر میں اذخر گھاس کو جو ہے کہ رکھ دیا جائے، اسی طرح ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے میرے بھائی۔ یہی نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کا ڈر جب سینے میں ہوتا تھا نا، دل میں جب آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز جاتا تھا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بڑا اچھا ان کا لہجہ تھا پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پڑھنے لگتے ہیں، سورہ نساء پڑھتے پڑھتے سورہ نساء پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں جب پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر، اے نبی قیامت کے دن ہم تمہیں تمہاری امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ اس کے آگے کہا کہ اور اے میرے نبی ہم تمام نبیوں کے اوپر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچا، جب میں پڑھ رہا تھا اس آیت کریمہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بس کرو، بس کرو، اب یہ ذمہ داری مجھ سے سہا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب چپ ہو جاؤ، بس کرو۔ جب میں نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ کی قسم نبی کا چہرہ جو ہے کہ آنسوؤں سے بھر آیا تھا، داڑھی مبارک بھگ گئی تھی۔ نبی سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس ذمہ داری کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس ذمہ داری کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے اوپر مجھے گواہ بنایا جائے گا۔ یہ سن کر میں رو رہا ہوں، یہ ڈر تھا میرے بھائی۔ ایسے رویا کرتے تھے نبی کہ پیغمبر ایسے ہوتے تھے۔ یہی نہیں، قرآن کریم آپ سورہ مریم پڑھیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان نبیوں کی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا؟ آگے دیکھیے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی ایک صفت بیان کی۔ کیا بیان کی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ہمارے پیغمبروں کی یہ عادت تھی، ہمارے پیغمبروں کے اوپر جب قرآن کی رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو ان کا دل لرز جاتا تھا، ان کا دل کانپنے لگتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنیں ان کا دل لرز جائے، قرآن کی آیتیں سنیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے میرے بھائی۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ایسے سمجھیں کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایسے ہمیں قرآن کو جو ہے کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہی نہیں، اور آپ آگے آئیے، ذرا دیکھیے کہ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں رو رہے تھے۔ کیسے؟ موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کب اور کہاں کیسے نکلتے تھے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ماتر 313 ہیں، ایک طرف 313 ہیں، کافروں کی تعداد 1000 سے زائد ہے، وہ بھی 313 میں بوڑھے نوجوان بچے سب ملا کر 313۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ آج یہ اگر قتل کر دی گئی، اللہ آج اگر یہ ماری گئی، اللہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعائیں کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اتنا زیادہ نہ روئیے، اللہ کی قسم میں نے آپ کو اس سے زیادہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آپ چپ کریے، بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے میرے بھائی، ایسے آنسو تھے۔ یہی نہیں، اور آگے آئیے، ذرا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کیسے روتے تھے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی جب تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے اللہ
جو میری یعنی میرا پیروکار ہے، میری بات مانتا ہے، وہ میرے امتی ہیں، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو انہیں بخش دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ تو تمہارے ہی بندے ہیں، اللہ تو انہیں عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو طاقت والا ہے، اللہ تو حکمت والا ہے، اللہ میری امت کو تو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے دعا مانگ لی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے دعا مانگ لی، اب میری امت کا کیا ہوگا؟ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اے اللہ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو بخش دے، بار بار روتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کے دیکھو میرا نبی رو کیوں رہا ہے، پوچھ کے آؤ۔ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنے امت کے لیے رو رہا ہوں، امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر اپنی امت کی فکر ہوتی تھی میرے بھائی، اپنے امت کے گنہگاروں کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دیا ہے کہ آپ کی امت اگر شرک سے بچے گی، توحید کے اوپر ڈٹی رہے گی، اللہ کی قسم اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ شرط ہے شرک سے بچیں، توحید کے اوپر ڈٹے رہیں۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی، ایسے رو رہے تھے اپنے امت کے گنہگاروں کے لیے بھی رو رہے تھے، یہ نبی تھے میرے بھائی۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھیے پتہ چلے گا کیسے تھے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بھوکے تھے اور اس بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے، گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ گھر سے باہر جب نکلتے ہیں، کچھ دور تک جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حال کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ حال کیا بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوکے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو دکھاتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام میرے پیٹ کو دیکھ لے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں اس وقت 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بس اتنا دکھا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلتے ہیں، ان کے یہاں میں اکثر ناشتے میں جایا کرتا ہوں، چلو ان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابی حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ کھجور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوکا ہوں، یہ میرے 2 صحابی یہ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دے۔ کھجور پیش کرتے ہیں، ایک بکری ان کے پاس تھی، بکری کو ذبح کیا اور بکری کا گوشت جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی کھا رہے ہیں، دونوں صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، گرم گرم آنسو جو ہے کہ پلیٹ پہ گر رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی سے کچھ دیر پہلے کچھ نہیں تھا میرے پاس، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہ اتنی نعمتیں ہمیں دے دی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آنسو تھے میرے بھائی، ایسے رویا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا موقع تھا، قربانی کا موقع تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پکاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے گوشت کو اٹھاتے ہیں، کھانے کے لیے منہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو زار و قطار بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو پھر پیالے میں رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر رکھ دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ
وجہ کیا ہے؟ آج خوشی کا دن ہے، آج بقرعید کا دن ہے، آج کھانے پینے کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے۔ خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، اس وقت خدیجہ مجھے تصدیق کر رہی تھی، دنیا مجھے پاگل کہہ رہی تھی، دنیا مجھے مجنون کہہ رہی تھی۔ اس وقت خدیجہ کہتی تھی اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سچے رسول ہیں۔ دنیا ایک طرف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ایک طرف تھی اور وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ آج مجھے اس خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، کاش کہ خدیجہ زندہ ہوتی، آج میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی کھانا کھا رہی ہوتی، ہمیشہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا، ہر وقت مجھے دلاسا دلاتی رہی۔ ایک مرتبہ کافروں نے مجھے مارا، پیشانی پہ مارا، پیشانی سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کہ پٹی کر رہی تھی، اس وقت بھی میرے ساتھ کھڑی تھی، سر میں پٹی کر رہی تھی اور دلاسا دے رہی تھی۔ اے اللہ کے نبی اب مایوس نہ ہو، میرے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور خدیجہ دلاسا دے رہی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ روئے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ خاموش رہیں، آپ روئے نہیں، اے اللہ کے نبی ضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ دلاسا دینے والی وہ میری بیوی تھی، آج اس کی یاد مجھے ستا رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ آنسو تھے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے رویا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ابھی آخر میں ایک چیز بیان کروں گا، اللہ کی قسم اس حدیث کو مفسرین کرام تفسیر میں بیان کیے ہیں، محدثین کرام اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو تمام کے تمام محدثین رو رہے تھے۔ مفسرین کرام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ دونوں رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا اس وقت، ابھی ہم بیان کریں گے کچھ دیر پہلے، کچھ دیر کے بعد۔ ابھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اچانک جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، خاموش، کچھ نہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کر کے خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل وہ مسکراتا ہوا چہرہ آج خاموش ہے، مسکراؤ۔ خاموش کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، مسکراؤ، تمہارے چہرے کو جب میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مسکراؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آدمی جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہو وہ ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی میں نے دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دیکھا ہے۔ آج ان ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیسے ہو؟ اس لیے میں خاموش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے، فوراً بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل مشاہدہ کر کے آئے ہو، میری امت کو تم جہنم میں دیکھا کہ نہیں؟ خاموش، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں کہ میری امت کو تو نے جہنم میں دیکھا کہ نہیں؟ پھر خاموش ہیں۔ کہتے ہیں جبرائیل جواب دے، تو نے میری امت کو جہنم کے اندر دیکھا کہ نہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، اتنا سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، غار سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، 3 دن تک دعائیں کرتے اپنے امت کی بخشش کے لیے۔ اللہ اکبر، 3 دن ہو جا رہا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کھوجنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سجدہ میں سجدے میں گرے ہوئے تھے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ اسی غار کے ارد گرد پہنچ جاتے ہیں، کچھ بکریوں کو دیکھتے ہیں روتے ہوئے، چرواہے سے ملتے ہیں، یہ بکریاں کیوں رو رہی ہے؟ اس چرواہے نے کہا پتا نہیں، اس غار کے اندر کوئی انسان ہے 3 دن سے رو رہا ہے، ان کی سسکیاں سن کر میری بکریاں بھی رو رہی ہے، 3 دن سے یہ بیچارہ نہیں کھا رہی ہے، پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، اس انسان کے اوپر کون سا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن ان کی سسکیوں کی آواز باہر جب آتی ہے، میری جو بکریاں ہیں یہ بھی کچھ چارہ نہیں چل رہی ہے، اس وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا
قدم جب غار سجدہ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ میرے امت کو جہنم کے عذاب سے تو بچا لے، اے اللہ میرے امت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب کو برداشت کر لے، اے اللہ تو انہیں بچا لے، اے اللہ تو انہیں بچا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم نبی سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے نبی آپ رویا نہ کریں، آپ اس قدر نہ روئیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ نہ روئیں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ یہ میرے نبی تھے میرے بھائی، امتیوں کے گنہگاروں کے لیے رویا کرتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ یہ حال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا، یہ عالم تھا کہ اتنا روتے تھے گنہگاروں کے لیے کہ اللہ انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ نماز کا یہ عالم تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، میں ملنے کے لیے گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں کھڑا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں وہ آواز آ رہی تھی جس طریقے سے چولہے میں جب ہانڈی کو رکھا جاتا ہے، ہانڈی سے جو آوازیں آتی ہے گڑگڑاہٹ کی، وہ آواز نبی کے سینے سے آ رہی تھی۔ اللہ کی قسم میں بے قرار ہو گیا، میں رونے لگا، اس قدر رونے لگا، اس قدر رونے لگا کہ جہاں پہ میں بیٹھا تھا اس جگہ کی زمین بھیگ چکی تھی روتے روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ یہ اللہ کے نبی کا جواب تھا۔ اگلے پچھلے گناہ معاف، پھر بھی اس قدر رو رہے تھے میرے بھائی۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم روئیں، اپنی بخشش کے لیے روئیں، جو ہے کہ جہنم کے عذاب کو یاد کرے روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے۔ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں میرے بھائی، ہمیں رونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی قسم، اللہ کے خوف سے۔ جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے آنکھ سے، اللہ کے خوف سے اگر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے تو وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث ہے میرے بھائی۔ تو آپ اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اپنے آنکھ کے اندر آنسو لائیں، ڈر کا آنسو لائیں میرے بھائی۔ یہی نہیں، اب میں وہ چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آگے دیکھیے۔ جس چیز کو جب مفسرین کرام بیان کیے تھے تو اللہ کی قسم وہ بھی رو دیے تھے۔ محدثین جب حدیث کے اندر بیان کر رہے تھے تو وہ بھی رو دیے تھے اس حدیث کو لکھتے وقت۔ دیکھیے سورۃ تکویر، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی تھی، اور اس وقت جن کے آپ کو پتہ ہی ہے زمانہ جاہلیت میں کوئی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا، جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اپنے آپ کو بڑا گھٹیا، بڑا کمتر سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو وہ مقام دیا کہ جن کے پاس 4 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بھی بیٹی ہو، اگر اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی جگہ شادی کرا دے تو بے شک وہ آدمی جنتی ہے۔ وہ تعلیم دیا بیٹی کو جنت کا ایک راستہ بتایا، اور یہی نہیں، بیٹی کا وہ مقام دیا کہ اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو ان کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت کو ڈال دیا، وہ مقام دیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بڑا ناگوار سمجھتے تھے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میری ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری سی بیٹی تھی،
لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں بیٹی کا باپ رہوں. جب بھی محلے میں نکلتا تھا ہر کوئی بیٹی کا باپ بولتا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میری بیٹی جب 3 سال کی ہو گئی یا 4 سال کی، حدیث کے اندر 3 یا 4 سال کی ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے لے کے گھر سے نکل گیا. بیوی سے کہا کہ دعوت میں جانا ہے، بیٹی کو پہنا دو. نئے نئے کپڑے پہن لیے، تیز دھوپ تھی، بیٹی کو گود میں لیا اور جانے لگا. جاتے جاتے جنگل کا راستہ تھا، دھوپ بھی پڑ رہی تھی. میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابو جان اس قدر دھوپ پڑ رہی ہے، ابو جان اس قدر دھوپ میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اور بار بار میرے چہرے سے پسینے کو پونچھ رہی تھی، اپنے دوپٹے سے چہرے کو پونچھ رہی تھی اور اب میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہی تھی. بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی ابو جان آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں دعوت نہیں کھانا ہے، آپ یہیں رک جائیں. میں بار بار جو ہے کہ اصرار کرتے رہا اور آگے بڑھتے رہا. جب میں جنگل میں پہنچ گیا میں گڈھا کھودنے لگا. گڈھا کھودتے کھودتے جب میں گڈھا کھود رہا تھا، جب میں تھک جاتا تھا، میری بیٹی تب بھی کہہ رہی تھی ابو جان جب زندہ تھی، جب گھر میں تھی، تب بھی جب بھی میں کبھی کہیں سے باہر سے آتا تھا ابو جان کہتی رہتی تھی. اور جب گڈھا کھود رہا تھا اس وقت بھی میری بیٹی ابو جان کی صدائیں لگا رہی تھی. میں پسینے سے سرابور تھا، میری بیٹی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میرے پسینے کو پونچھتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی ابو جان یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ تکلیف آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لیکن جو ہے کہ مجھے ترس نہیں آیا اور میں جو ہے کہ اپنی بیٹی کو جب گڈھا تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی سے کہا میری پیاری بیٹی ذرا دیکھ اس گڈھے میں کیا ہے. میری بیٹی جب جھانکتی ہے اس گڈھے کی طرف، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، گڈھے میں ڈھکیل دیا، زندہ دفن کر دیا. یہ بیان کر ہی رہے تھے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں بس کرو مجھے نہیں لگتا ہے یہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. ہو سکتا ہے تم ایمان لے آئے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے، لیکن یہ جرم جو تو نے کیا ہے بڑا خطرناک ہے. آگے مجھے مت سناؤ، اللہ کی قسم وہ واقعہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک روئے تھے اس واقعے کو سننے کے بعد. اللہ اکبر، یہ حال تھا میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روتے تھے. یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ماں کے قبر میں جاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں. ماں کے قبر کے پاس جب پہنچتے ہیں رونے